بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک علاقے میں ایک بزرگ رہتا تھا جو ہر وقت دنیاوی کاموں سے دور رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا۔ اس وقت کا بادشاہ اس بزرگ کے پاس آ کر اس کو کھانے پینے کا پوچھا کرتا۔ بزرگ بادشاہ کو جواب میں کہتا تھا کہ خدا مجھے کھانے پینے کی بہتر اشیاء مہیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کی عبادت گاہ میں انگور کی ایک بیل لگائی تھی۔ جب بزرگ کو کھانے پینے کی طلب ہوتی تو اس بیل سے بزرگ کو کھانا پینا طلب ہو جاتا تھا۔ چند دن گزرنے کے بعد شام ہوتے ہی ایک عورت کا گزر یہاں سے ہوا۔ اس نے بزرگ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے بندے، اس پرہیزگار بندے نے عورت سے پوچھا کیا بات ہے؟ عورت نے جواباً کہا، کیا تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے؟ بزرگ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میرا خدا ہر چیز کو جانتا ہے، دلوں کے راز جاننے والا ہے، دنیا و آخرت کی خبر رکھتا ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے زندگی عطا کر دے اور جس کو چاہے اس دنیا و فانی سے اٹھا لے۔ عورت نے درخواست کی کہ میرا گھر بہت دور ہے، رات بھی چاہ رہی ہے، میں پناہ کی طلبگار ہوں۔ بزرگ نے کہا، اوپر عبادت خانے میں آ جاؤ۔ جب وہ عورت عبادت خانے میں داخل ہوئی تو اس نے اپنے کپڑے اتار لیے اور بزرگ کو بدکاری کی دعوت دینے لگی۔ بزرگ نے شرم کے مارے اپنا رخ عورت کی طرف سے موڑتے ہوئے کہا، تجھ پر اللہ کا قہر نازل ہو، یہ کیا کر رہی ہو؟ عورت نے کہا، اگر آج رات تو میرے ساتھ بدکاری کر لے گا تو تیرا کیا جائے گا؟ عورت نے جب یہ بات کی تو اس پرہیزگار شخص نے اپنے نفس سے سوال کرتے ہوئے پوچھا، تیرا کیا خیال ہے؟ اس بارے نفس بول اٹھا، خدا کی قسم، میں تو یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ اس بندے نے اپنے نفس سے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے اس بات کا علم ہے کہ زانی کی بخشش نہیں ہوتی، وہ دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بدکاری کرنے والے کو جہنم کی آگ میں ڈال دیتا ہے جو کہ کبھی ٹھنڈی نہ ہونے والی ہے۔ تو اپنے ارادے سے باز آ جا۔ نفس نے اسے مزید عورت کے پاس جانے کو تنگ کیا تو پرہیزگار نے کہا، میں تجھے دنیا کی آگ کا مزہ چکھاتا ہوں، اگر تو اس کو برداشت کر لے گا تو میں آج رات تیری ہر بات ماننے کو تیار ہو جاؤں گا۔ اس نے پاس پڑے چراغ کو آگ لگائی، اس چراغ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا، پر چراغ کی آگ ہاتھ کو نہ لگی۔ اس پر بزرگ آگ سے بولا، اس کو جلاتی کیوں نہیں؟ پھر آگ نے بزرگ کی ایک ایک انگلی کر کے سارا ہاتھ جلا دیا۔ یہ سب کچھ پاس کھڑی عورت دیکھ رہی تھی۔ جب آگ نے بزرگ کا ہاتھ جلایا تو عورت کی چیخیں نکل گئیں، وہ ڈر کے مارے مر گئی۔ بزرگ نے اس عورت کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ جب صبح ہوئی تو محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے، اس ننگی عورت سے اس بزرگ نے زنا کر کے اب اسے مار دیا ہے۔ جب یہ بات پھیلتی پھیلتی بادشاہ کے پاس پہنچی تو بادشاہ اپنے درباریوں کے ہمراہ اس بزرگ کے پاس آیا اور غصے سے بولتے ہوئے کہا کہ فلاں قبیلے کی فلاں نامی عورت کہاں ہے؟ بزرگ نے جواب دیتے ہوئے کہا، وہ میرے پاس ہے۔ بادشاہ نے کہا، اس کو نیچے بھیجو۔ اس پر بزرگ نے جواب میں کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ تو مر چکی ہے۔ بادشاہ بولا، جب وہ عورت تیرے ساتھ بدکاری کرنے میں رضامند نہ ہوئی تو تو نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ لوگ عورت کو وہاں سے لے کر چلے گئے اور بزرگ کو بادشاہ نے گرفتار کروا کر قید خانے میں بند کر دیا۔ بادشاہ کے ہاں رواج تھا، جو کوئی بھی گناہ کرتا تو اس کے جسم کے آری کے ساتھ 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ یہ بندہ اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو چھپائے ہوئے تھا، وہ یہ قصہ کسی کو بتا نہیں رہا تھا۔ جب بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو آرے سے کاٹ دو، جب ظالموں نے اس بزرگ کے سر پر آرا رکھ کر چلایا، جب آرا کاٹتا ہوا اس کے دماغ تک پہنچا تو تکلیف سے بزرگ کی چیخ نکلی تو آسمانوں سے اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ نمودار ہوا۔ وہ بزرگ سے مخاطب ہو کر بولا، اے اللہ کے بندے، میں خدا کا بھیجا گیا فرشتہ ہوں، اللہ کا حکم ہے تم کچھ بھی نہ بولنا، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے کہ مجھے اپنی زمین و آسمان کی قسم، اگر اس بندے کی دوسری بار آ نکلی تو میں آسمانوں اور زمین کو آپس میں ملا دوں گا
تو وہ بزرگ کی مرتے دم تک تک نہ کی۔ جب وہ بزرگ کاٹ دی گیا تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے جسم میں جان ڈال دی۔ عورت بولی میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ بندہ بے گناہ ہے، اس نے میرے ساتھ زنا نہ کیا ہے۔ اس عورت کے بتانے کے مطابق وہاں اکٹھے ہوئے لوگوں نے اس بزرگ کا ہاتھ دیکھا تو وہ جلا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا اگر ہمیں اس بارے میں معلوم ہوتا تو ہم اس کو کبھی بھی نہ کاٹتے۔ جب اس اللہ کے بندے کے دو حصے ہو کر زمین پر گر گئے تو وہ عورت بھی مر گئی۔ جب لوگوں نے اس دونوں کو دفنانے کے لیے قبر کھودی تو قبر سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ سب کے سب حیران و پریشان ہو گئے۔ جب ان دونوں کا جنازہ ادا کرنے کے لیے امام آیا تو اللہ کی طرف سے فرشتہ نازل ہوا۔ فرشتے نے کہا ٹھہر جاؤ، آسمان میں ان دونوں کا جنازہ ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام نے جنازہ پڑھایا اور دونوں کو دفن کر دیا گیا۔ جب ان دونوں کو دفن کر دیا گیا تو لوگوں نے دیکھا انہوں کی قبروں پر ایک چیز پڑی ہوئی ہے جس پر لکھا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے عرش کے نیچے ایک ممبر نصب کیا ہے۔ آپ نے فرشتوں کو جمع کیا۔ جبرائیل نے خطبہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے نکاح میں 50,000 حوریں بھیج دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے نیک بندوں پر اسی طرح اپنا انعام و کرام عطا کرتا ہوں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص حرام چیزیں آنکھوں سے دیکھتا ہے تو روز قیامت ان کی آنکھوں میں آگ کی سلائی ڈالی جائے گی۔ جو شخص اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔